حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صرف نماز کے ہی معاملے میں ایسے نہیں تھے کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور اتباع سنت اور شریعت کا خیال فرماتے ہوں، بلکہ ان کی ساری زندگی ہی ان چیزوں سے معمور تھی۔ روزے میں بھی ان کا حال یہی تھا، اگرچہ یہ بات بہت جگہ محدثین نے بیان کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روزے کم رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ پہلے گزر چکی ہے۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، اور 2 روزوں سے مراد سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ تھا۔ اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے دن کا، پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ پسند فرماتے تھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں دن ایسے ہیں کہ جب کہ انسان کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوں اور میں روزے سے ہوں، یعنی خدا کی عبادت میں مصروف ہوں۔ اس سنت پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عمل کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ بات آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 8 روزے رکھتے تھے ایک مہینے میں، تو یہ تقریباً ایک مہینے کے چوتھائی سے زیادہ بن جاتا ہے۔ تو اگر اس روایت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ روزے بھی رکھتے تھے، مگر چونکہ اس زمانے میں عام طور پہ معمول روزوں کا بہت زیادہ تھا، اور لوگ ایسے بھی تھے جو ایک دن چھوڑ کے ایک روزہ رکھتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے لوگوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کم روزے رکھتے تھے، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو 8 نفلی روزے ہر مہینے رکھنا یہ بھی کچھ آسان بات نہیں ہے۔ اور 8 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خود فرمایا تھا کہ اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو یہ نیکی کے اعتبار سے 30 کے برابر ہیں، اور ایسے ہے کہ جیسے تم نے پورا مہینہ روزے رکھے۔ اس اعتبار سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ گویا صائم الدہر تھے، اور روزے میں جو بدعات، جو غلط چیزیں آ گئی تھی، بہت ناپسند فرماتے تھے۔ حارثہ ابن مطرب کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو 2 آدمی آئے، ایک نے آپ کا سلام کیا اور دوسرا خاموش رہا۔ تو آپ نے وجہ پوچھی کہ یہ کیوں چپ ہے؟ تو اس کے دوست نے بتایا کہ اس نے نظر مانی ہے روزے کی، اور خاموشی کا روزہ رکھا ہے کہ آج پورا دن یہ کسی آدمی سے بات نہیں کرے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے بہت برا کیا، کسی سے بھی بات نہ کرنے کی نظر تو صرف حضرت مریم نے مانی تھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو نہ وہ شادی شدہ تھی اور نہ ہی وہ کسی گناہ کے مرتکب ٹھہری تھی، تو یہ ان کے لیے درست تھا کہ وہ خاموشی کا روزہ رکھیں، تاکہ یہ خاموشی عذر بن جائے اور لوگ ان کو معذور سمجھ کے زیادہ بات نہ کریں۔
اور انہیں کچھ بتانا بھی نہ پڑے۔ تو یہ جو تم نے اب رکھا ہے روزہ خاموشی کا، برا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو سلام کرو، انہیں نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائیوں سے روکو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ 3 کام کرو گے، سلام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو اس پہ اللہ کی طرف سے تمہیں ثواب ملے گا۔ اور خاموشی کا روزہ چونکہ اس شریعت میں ہے ہی نہیں، اور یہ اپنی طرف سے ایک اضافے کی بات ہے، تو یہ چیز اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو جائے گی، یعنی تمہیں اس پہ گناہ ملے گا، اس لیے فرمایا کہ تم نے برا کیا۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی شک کے دن کا روزہ رکھ لے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو چاند دیکھنا اور شبہ ہو جائے کہ پتہ نہیں کل کا روزہ ہے بھی یا نہیں ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رمضان کے ایک دن کا فرض روزہ میں چھوڑ دوں اور پھر میں بعد میں اس کی قضا کر لوں، یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ میں ایسے دن روزہ رکھ لوں جو روزہ در حقیقت جو دن شعبان کا ہو، اور میں اپنی طرف سے رمضان کے روزوں میں ایک کا اضافہ کر دوں۔ یہ ہے وہ مذہبی تشدد جس کا رجحان لوگوں میں ہو رہا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے منع کیا۔ بہت مرتبہ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہوتا ہے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ چاند نظر نہیں آتا، اس کے باوجود رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیں گے، اور جب ان کے 30 یا 29 پورے ہو جائیں گے تو وہ پھر عید کر لیں گے۔ تو اس طرح وہ 3 گناہوں کے بیک وقت مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک گناہ تو یہ کرتے ہیں کہ فرض روزوں سے پہلے ایک روزے کا اضافہ کرتے ہیں اور اپنے زوم میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اور دوسرا گناہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ملک کے باقی حصوں میں اگر 30 روزے ہو گئے تو وہ ہمارے ہاں تو 30 روزے ہوئے، وہ وہاں پر عید منا رہے ہوتے ہیں، تو ایک فرض روزے کو چھوڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا گناہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اس فعل کی وجہ سے باقی مسلمانوں کو گناہ گار ٹھہرانے کا عملی ثبوت دے دیتے ہیں۔ یہ سب تشدد کے رجحانات ہیں جن کی شدید مذمت کرنی چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ جس دن پورے ملک کے لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اسی دن وہ روزہ رکھیں، اور جس دن پورے ملک میں عید ہوتی ہے اسی دن وہ عید کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں لوگوں نے روزہ نہیں رکھا اور ایک خاص علاقے کے لوگوں نے روزہ رکھ لیا، اور وہاں بھی جو مذہبی رہنما ہے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ چاند ہو گیا۔ اس ملک کو بنے ہوئے 53 برس ہو گئے، ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے جو روزہ رکھا وہ صحیح رکھا، اور باقی ملک نے غلط کیا، اور ایک فرض روزہ باقی ملک والے کھا گئے۔ آپ سوچئے کہ 28ویں روزے کو پھر تو چاند نظر آنا چاہیے نا، فرض کیجئے اللہ کی طرف سے 29 روزے ہوئے، تو 28ویں روزے کو ملک بھر نے ایک روزے کی کمی کر دی تھی، ایک روزہ کھا لیا تھا بقول ان کے، تو 28ویں کی شام کو کہیں پورے ملک میں چاند نظر آ جاتا تو یہ ثابت ہو جاتا
کہ روزے در حقیقت خدا کی طرف سے 29 تھے اور اس مخصوص علاقے کے مخصوص لوگوں نے 29 روزے اپنے پورے کر لیے اور باقی پورا ملک جو تھا اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا اور ان کے 28 روزے ہوئے. تو علماء فتویٰ دیں گے کہ چونکہ 28 روزے ہو گئے تھے لہٰذا ایک روزہ مزید رکھیں. اتفاق ایسا ہے کہ 53 سالوں میں کسی ایک سال میں بھی اللہ تعالی نے ان لوگوں کی موافقت نہیں کی اور اللہ نے اس مخصوص علاقے کے لوگوں کے مطابق چاند نہیں طلوع کیا. 53 برس ہو گئے اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. کبھی تو ایسے ہوا ہوتا نا کہ ان کے روزے ٹھیک ہوتے کہ ایک روزہ پہلے انہوں نے شروع کر لیا تھا، اللہ کی طرف سے 29 ہوئے اور چاند شام کو نظر آ گیا 28ویں کو. یہ آج تک نہیں ہوا. ایسی نیکی جس پر اللہ تعالی اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کی بھی مہر نہ لگی ہوئی ہو، وہ نیکی کم اور گناہ زیادہ ہے. چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس رجحان کی شدت سے نفی کرتے تھے کہ کوئی شعبان کے آخری دن میں روزہ رکھ لے، اس نیت سے کہ شاید آج رمضان کا پہلا دن ہو گیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا میں رمضان کے ایک روزے کی قضا کر لوں یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے رمضان میں ایک دن کا اضافہ کر دوں. اسی لیے بدعات کی، نئے نئے رسم و رواج کی، ان چیزوں کی تردید ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں بہت نمایاں تھی. شوال کے چاند کو دیکھ کے ہی روزے ختم ہوتے ہیں یا پھر مخبر صادق کی اطلاع پر روزے ختم ہوتے ہیں کہ تصدیق ہو جائے کہ جو خبر ہے وہ درست ہے. اور ایسے ہی روزہ رکھنا، سحری کا آخری وقت اور افطار کب کرنا ہے، ان دونوں میں بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل بہت نمایاں تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور یہ جتنی سحری کی روایات ہیں یہ غور کرنے کے قابل ہیں کہ انہوں نے یہ فتویٰ کیوں دیا. صبح صادق جب ہو جائے تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق سے پہلے جو آخری لمحہ اور منٹ ہے اس میں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مؤذن ایسے وقت میں آذان دے کہ میں اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں تو بھی میں روزہ رکھ لوں. اور یا انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں اس حالت میں بھی ہوں تو میں روزہ نہیں چھوڑتا. عامر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں آیا، اپنے گھر سے سحری کھا کر چلا تو آپ تشریف لائے اپنے گھر میں الگ کمرے میں ہم سے ملنے کے لیے، اور جو کچھ سحری میں بچ گیا تھا گھر میں وہ لے آئے. پھر ہم نے آپ کے ساتھ مل کے دوبارہ سحری کی، پھر نماز کی اقامت ہوئی، ہم نکلے اور جا کر پھر باجماعت نماز ادا کی. اور برا کہتے ہیں کہ مجھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سحری کے بعد فرمایا، جب میں اپنے گھر سے فارغ ہو چکا تھا تو مجھ سے فرمایا یہ پی لو. تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو سحری کر چکا ہوں. تو انہوں نے اصرار کیا اور بہت زور دے کے مجھے پلایا. اور نکل کر جب ہم مسجد میں پہنچے ہیں تو لوگ آگے نماز پڑھ رہے تھے. ان تمام روایات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے گویا کہ سحری کے بعد بھی کھانا کھایا یا کسی کو پانی پلایا
یا بیوی کے ساتھ تعلق میں مصروف رہے، لیکن اس کی حقیقت اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل بات تو شروع ہوتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نگاہ بالکل ٹھیک تھی، اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی نگاہ ٹھیک نہیں تھی، نظر میں فرق تھا۔ تو فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ ٹھیک وقت پہ دیتے تھے جب صبح صادق ہوتی تھی، اور یہ جو دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں یہ وقت سے پہلے اذان دے دیتے تھے۔ روشنی اور اندھیرے میں فرق کرنا ان کے لیے نگاہ کی کمزوری کی وجہ سے دشوار ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابن ام مکتوم جو ہیں ان کی اذان کی وجہ سے تم سحری کا کھانا مت ترک کیا کرو، البتہ جب تم بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن لو تو بس پھر سمجھ جاؤ کہ سحر ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کے سامنے فجر کی اذان وقت سے پہلے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا۔ البتہ لوگوں کو کہا کہ اس کی اذان پر تم کھانا پینا نہ چھوڑا کرو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صبح صادق سے پہلے فجر کی اذان دینا جائز ہے، اور حنفیوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اسی بات پر تھا کہ وہ کہتے تھے آدھی رات جب گزر جائے تو اس کے بعد فجر کی اذان دی جا سکتی ہے۔ تو اب جب یہ ثابت ہوا حدیث سے بھی کہ فجر کی اذان صبح صادق سے پہلے اور آدھی رات کے بعد دی جا سکتی ہے، تو اسی کے مطابق ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل تھا کہ وہ اذان پر روزے کو ختم، سحری کو ختم نہیں کرتے تھے، بلکہ اذان کے بعد بھی مختلف اعمال میں مصروف رہتے تھے، اور صبح صادق کے وقت وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو تصور آ گیا ہے جہالت کا کہ جب اذان ہو تو سحری چھوڑ دو، یہ میری جہالت ہے۔ روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، روزے کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اپنا روزہ برباد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک اذانیں ہوتی رہیں بس کھاتے رہو۔ کیوں بھائی؟ اذان ہو یا نہ ہو، روزے کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے۔ فرض کر لیجئے کوئی آدمی سفر میں ہے، کہیں جا رہا ہے، غیر مسلموں کا علاقہ ہے، جنگل ہے، کہیں بھی، تو اسے روزہ رکھنا ہے تو اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ صبح صادق کب ہے، ڈان جسے کہتے ہیں وہ کب ہے۔ ہمارے وقت میں یہ بہت آسان ہو گیا گھڑی گھنٹے کی وجہ سے، اور وہ وقت دریافت کر لیتا ہے، ہر جگہ ہر ملک میں پتہ چلتا ہے کہ ڈان کب ہوتی ہے، صبح صادق کب ہوتی ہے۔ تو وہ مثلا یہ سمجھ جاتا ہے، یہ پڑھ لیتا ہے کہ اس ملک میں اس علاقے میں 5:30 پہ صبح صادق ہے، تو ظاہر ہے کہ 5:29 تک وہ کھا سکے گا۔ اس کے بعد وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اذان دیتا ہے وہ 5:45 بجے۔ تو یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اب 5:30 سے 5:45 کے درمیان جو 15 منٹ تھے اس میں بھی کوئی کھا سکے گا اور پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، روزے کی انتہا سحری کی صبح صادق سے پہلے یعنی 5:30 بجے ہو رہی ہے۔ وقت کی پابندی ضروری ہے۔ یہ جہالت کا تصور ہے کہ آسان ہو گئی تو اس پر موقوف کر دی سحری۔
پھر تعویل کرنا کہ ابھی اپنے محلے کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی، پھر یہ تعویل کرنا کہ ابھی تو اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور مختلف چیزیں. ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. شریعت نے لوگوں کو اوقات کا پابند بنایا ہے، اور وقت کی پابندی اس وقت دنیا میں سب سے کم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. کہیں چلے جائیں، عوام کی سطح ہو یا سرکار کی سطح، ٹرینز کو دیکھیں، پلینز کو دیکھیں، کارکردگیاں ان کی دیکھیں، عام عوام کو دیکھیں. عام روز مرہ بول چال میں آپ غور کریں تو کہتے ہیں کل صبح آئیں گے، شام کو آ جانا. اب شام تو بھی شروع ہوتی ہے عصر کی نماز سے لے کر اور مغرب کے بعد تک، یہ سب شام ہی ہے. یہ 2 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے ہیں، اس میں وقت نہیں متعین کریں گے، شام کو آ جانا. اتنا وقت ہے لوگوں کے پاس. اگر انہیں احساس ہوتا کہ اس وقت کو بچا کر اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں خرچ کرنا کہ خدا کا قرب دلاتا ہے اور آخرت کی دنیا بنتی ہے اور آخرت بنتی ہے، تو کبھی یوں وقت کو برباد نہ کرتے. کھلا وقت ہے، 15-20 منٹ لیٹ ہو جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور شادیوں میں گھنٹوں کے حساب سے لیٹ ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں. ولیعذ باللہ یہ گناہ کے کام ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے مومن انسان وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ کے اچھے بندے مومن تو وہ ہیں جو فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. تو وقت کو برباد کرنا یہ فضول کام نہیں ہے اور کیا ہے. اسی لیے ٹائم مینجمنٹ کا خیال نہیں نہ رہتا تو بزنس بھی برباد ہوتا ہے، تعلیم برباد ہوتی ہے، ترقی میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے. تو شریعت نے وقت کی پابندی بھی سکھائی تھی. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ صبح صادق کا اعتبار کرتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ جو آخری بات ان کی ابھی آپ سے نقل کی کہ فجر کی نماز لوگ پڑھ رہے تھے، اور برا کہتے ہیں کہ ہم نکل کے گھر سے مسجد میں گئے تو لوگ نماز میں مصروف تھے، تو لوگ یا تو تہجد پڑھ رہے تھے یا پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ صبح صادق کے آخری لمحے تک استعمال فرمایا وقت کو، اور پھر گئے مسجد تو لوگ آگے سنتیں پڑھ رہے ہوں گے. کچھ بھی صورت ہو صبح صادق کی پابندی ضروری ہے، اذان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ روزے کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں، جیسے کہ آپ نے نماز کے متعلق سنا، بہت محتاط تھے اور ان باتوں پر عمل کرتے تھے جو باتیں، اور لوگوں کو بھی بلکہ وہی فتوے دیتے تھے جو فتوے بڑی ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ عمل کر کیے جانے کے قابل ہیں. عام مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی آدمی اگر بوسہ لے گا تو اس کے روزے پہ کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو اس بات سے منع کرتے تھے کہ ممکن ہے وہ آدمی اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے اور اس کے روزہ برباد ہو جائے. اسی لیے لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے لوگوں کو ایک حد سے زیادہ آگے بڑھنے سے منع فرمایا، روکتے تھے. اور ہوتا یوں ہے کہ ایک چیز ہے فتویٰ، اور ایک چیز یہ ہے کہ مفتی یا قاضی کسی آدمی کی حالت کو دیکھ کر فتویٰ دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو گنجائش اور آسان فتویٰ دیا گیا تو یہ اپنے آپ کو آسانی تک نہیں رکھ سکے گا، بلکہ اس سے بڑھ کے آگے حرام میں چلا جائے گا.
تو وہ اس کو اس پٹڑی پر چڑھنے ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بالکل نہ کرو یہ کام۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مسئلے میں 2 فتوے دیے۔ ایک شخص کو اجازت دی کہ روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، اور دوسرے کو منع فرما دیا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے غور کیا تو پتا چلا کہ جس کو اجازت دی تھی وہ ایسا آدمی تھا جو اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتا تھا، اور دوسرا ایسا تھا جو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو اس لیے اگرچہ یہ چیز جائز ہے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کی حالت دیکھ کر اس کو دھمکایا، دھمکی دی۔ اس نے کہا کیا میں ایسے کر سکتا ہوں؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا پھر ایک روزہ قضا بھی کر لینا۔ اس سے جو لوگ یہ سمجھے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل ایسے تھا۔ تو ہم ان تمام روایات کو اس بات پر لے آتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو دھمکایا ہے یا جو سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں تو ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر فرمایا ہے، وگرنہ اصل میں تو یہ چیزیں جائز۔ تو اس شخص نے پوچھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے خوف دلایا، فرمایا ایک روزہ بھی قضا کر لینا۔ ایک اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے بہت شدید الفاظ استعمال فرمائے۔ ہمارے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک روزے کی قضا رکھے گا جو بھی ایسے کرے گا۔ ایک اور آدمی آیا تو آپ نے اسے اور زیادہ ڈانٹ پلائی، اور ایک ڈانٹ اس میں سے یہ تھی کہ آپ نے فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بیوی نے روزہ رکھا ہے تو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے یقیناً اس کے منہ میں بو پیدا ہو گئی ہوگی، تو یہ جو منہ کی بو بدلی ہوئی ہے اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ایک اور روایت بھی ایسے ہی آتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا کشش ہے اس بوسے میں جس کے ساتھ ایک ناگوار چیز یعنی اس کے منہ کی بو ملی ہوئی ہو، اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ تم اپنے روزے ایسے فاسد کرنے پہ کیسے آمادہ ہو جاتے ہو، کیسے تمہیں ہمت پڑ جاتی ہے کہ روزے جیسی عبادت کو ضائع کر دو۔ ان تمام روایات کو اگرچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثبوت حاصل ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ ساری باتیں ان لوگوں کے حال کے مطابق تھی، فتوے کے طور پہ نہیں تھی، یہ دھمکانے کی بات ہے، انہیں عار دلانے کی بات ہے، اور اس بات کے لیے کہ وہ اپنے فرض روزے کو محفوظ رکھیں اور خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت میں کوئی فرق نہ آنے دیں۔ اس لیے فتویٰ اس بات پہ نہیں ہوگا، اور دوسرے اس لیے بھی کہ صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے۔ عمرو بن شرحبیل جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بہت قریب کے لوگوں میں سے تھے اور شاگردوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دوپہر کے وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ تو یہ جو ان کے اتنے قریبی شاگردوں کی شہادت اور گواہی ہے، یہ اصل چیز ہے جو کہ سنت سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسی چیزیں آئی ہیں، تو ہم اصل کو اپنی جگہ پر قائم رکھیں گے اور باقی روایات کو اس بات پر معمول کریں گے، لے آئیں گے کہ وہ ان لوگوں کے اپنے ذاتی حالات تھے۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرے لیے غسل کرنا ضروری تھا اور پھر میں نے روزہ بھی رکھ لیا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جنابت کی وجہ سے روزے کا کیا بگڑا ہے؟
روزے میں کیا بگاڑ پیدا ہو گیا؟ تو اس حالت میں بھی روزہ رکھنے کو کہتے تھے، اور یہی مسئلہ ہے۔ اور ان کی رائے یہ تھی کہ نفل نماز کو وہ نفل روزے سے افضل سمجھتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی تلاوت کو روزے پر ترجیح دیتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دوست یعنی باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جتنی کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، آپ اتنے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں نفلی روزہ رکھتے رکھتے میں تلاوت سے نہ رہ جاؤں۔ اور دیکھو قرآن کریم کی تلاوت مجھے نفل روزے رکھنے سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ قیس ابن عبد کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا رہا، اور میں نے انہیں رمضان کے علاوہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو مطلب ان کا یہی تھا کہ فرض روزہ، باقی نفل روزے جو ہر سوموار اور جمعرات کو رکھتے تھے، اس کی اطلاع قیس کو نہیں ہوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ابن ابی شیبہ کی روایت، اس میں یہ آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوموار اور جمعرات دونوں دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالی نے حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق بخشی ہے، اگر وہ غور کرتے ہوں گے تو سوموار اور جمعرات ان دونوں دنوں میں حرمین شریفین میں عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے بہت سے لوگ افطار کا سامان اب بھی لے کر حرم میں اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ سوموار کو اور جمعرات کو اب بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں روزے رکھنے کا معمول ہے، اور ہمارے ہاں سرے سے یہ چیز ہے ہی نہیں۔ فرض روزے رکھتے ہیں البتہ، اور نفل روزے لوگ نہیں رکھتے، اور نفل روزے نہ رکھنا یہ بھی ایک طرح کی کمی ہے، رکھنے چاہیے۔ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہی رہنا چاہیے، خدا کے ساتھ تعلق جوڑ کے ہی رکھنا چاہیے، جو کچھ بھی ہو جائے، اور حتیٰ کہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرا یہ عمل قبول نہیں کرے گا، تو بھی وہ کام اگر سنت اور کتاب کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، کرتا رہے۔ فرشتہ بھی آ کے اس سے اطلاع دے دے کہ آج ظہر کی نماز نہ پڑھنا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، تو بھی ظہر کی نماز پڑھے۔ بندے کا کام کرنا ہے، اور قبول کرنا یا رد کرنا یہ مالک کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ بندہ عمل کے لیے ہے، اور عمل پہ قرب کا مرتب ہونا کہ جس ذات کے اختیار میں اس پہ چھوڑ دے، جب وہ چاہیں گے کھینچ لیں گے، اپنا کام نہ چھوڑے۔ اور اپنا کام یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اس کا ذکر، اس کی یاد، اس کا نام لینا، اس کی صفات پہ اسے جپنا پکارنا، یہ کام کرنے کے۔ بے شمار انعامات اللہ کے ہیں، اور ان انعامات پر خدا کا شکر ادا کرتا رہے۔ قناعت بھی ایک چیز ہے، وہ بھی رہے۔ اسی طرح آدمی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے جب وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو یہ جو نماز اور روزہ ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کا قرب دلاتی ہیں، اور اللہ تعالی کی رضا اور خوشی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ حقوق العباد میں بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی حال تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اگر وہ کثرت سے نماز
اور تلاوت کرتے تھے تو دنیاوی معاملات میں ان کی زندگی غیر معتدل ہو گئی ہو، اس میں بھی اعتدال تھا۔ نکاح، طلاق، معاشرتی مسائل سب کا اہتمام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جو قاضی مقرر کیا تھا تو اس لیے کہ اللہ نے بے پناہ علم انہیں دیا تھا، اور عام مسلمانوں کو جو مسائل پیش آتے تھے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو تھے ہی تھے، حتیٰ کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حبیب ابن ثابت کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اس جانور کی پیٹھ پہ جو بوجھ لدا ہوا ہے اس کی ایک طرف کو گھر کے اندر لے آؤ تو جو دوسری شادی میں نے کی ہے، جو تمہاری سوکن ہے، اس کا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے۔ جانوروں پہ جب بھی بوجھ لاتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسے آدھا ایک طرف اور آدھا دوسری طرف رکھتے ہیں، بیلنس برابر کرنے کے لیے، تساوی قائم کرنے کے لیے۔ تو ایک طرف جو ہوتی ہے اسے عدل کہتے ہیں، جانور کی پیٹھ پر ایک طرف کا بوجھ۔ تو اس نے کہا اگر تم اس عدل کو اٹھا کر گھر کے اندر لے آؤ تو تمہاری سوکن کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں۔ بیوی نے کیا کیا، وہ اتنا بوجھ اٹھا کر گھر کے اندر لے آئی اور اس نے کہا اچھا تم نے یہ کہا تھا نا کہ اگر اتنے بوجھ کو میں گھر کے اندر لے آؤں تو میری سوکن کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے کہا پھر میرے ہاتھ میں تو یہ ہے کہ میں نے اسے طلاق دی، آزادی ہو گئی۔ یہ بات تو ایسے ہی تھی، شاید مذاق کی ہو یا جیسی بھی ہو۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا، اسے نہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ سوکن کتنی شدید چیز ہوتی ہے کسی خاتون کے لیے۔ یا ممکن ہے ہو یا ممکن ہے بیچارہ اس سادگی میں مارا گیا ہو۔ الغرض معاملہ بڑھ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے۔ آپ نے اس معاملے کو سنا اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی جو دوسری ہے وہ تم سے الگ ہو گئی اور طلاق بائن پڑ گئی اور اسے فارغ کر دو۔ یہ مسئلہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور عرض کیا امیر المومنین، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حکمرانی عطا کی ہے اور قوام بنایا ہے۔ یہ جو قوام کا لفظ ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ پہلے یہ بات پوری کر لیتے ہیں پھر اس قوام کا ذکر بھی عرض کرتے ہیں۔ تو عرض کیا کہ حضرت اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں پر، تو عورتوں کو مردوں پر نہیں اختیار دیا۔ پھر چپ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان کا پھر تمہارا کیا فتویٰ ہے اس معاملے میں؟ تو انہوں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اس کی بیوی ہے، اور یہ جو کچھ اس لڑکی نے کہا ہے اپنی سوکن کے متعلق، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ہے، بائن نہیں ہوئی، یہ نکاح ٹوٹے گا نہیں۔
اور اس کو رجعی طلاق قرار دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور فرمایا اپنے فتوے پہ اور پھر رجوع کیا اور انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ صحیح ہے، اس پہ عمل کرو۔ اس کے برعکس بھی ہوا ہے یا ہونے والا تھا، اور وہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے آ کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، جیسے لوگوں میں ہو جاتا ہے، تو میری بیوی نے مجھے تانا دیا اور اس نے کہا اگر اللہ نے مجھے وہ اختیار دیا ہوتا جو اختیار تمہارے پاس ہے تو تمہیں پتہ چل جاتا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ تو مجھے غصہ آیا اس کی بات سن کے، میں نے کہا چلو اللہ نے جو مجھے طلاق کا اختیار دیا ہے نا میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، کر لو جو کرنا ہے۔ تو یہ سنتے ہی اس کی بیوی بولی اور اس نے کہا اچھا میرے اختیار میں ہے تو پھر تمہیں 3 طلاق۔ ظاہر ہے کہ مسئلہ ہے یہ شریعت میں کہ مرد اپنے طلاق کا اختیار اگر کسی کو دے دے گا تو وہ جب طلاق کے الفاظ کہے گا جس کو اختیار ملا ہے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہ بہت باریک مسائل ہیں، یہ واقعہ سنانا ہے اور اس سے کچھ اور بتانا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ لوگ اس بات کو سن کے اس سے طلاق کے فتوے اخذ کرتے رہیں۔ یہ نہ کیجیے گا، طلاق کا فتویٰ تو کسی مفتی سے ہی لینا چاہیے۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ اس لڑکی نے سنا، اس نے فوراً کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا اب میں کیا کرنے والی ہوں، اور پھر 3 طلاقیں دے دی۔ یہ آئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا ایسے ایسے جھگڑا ہوا اور یہ گفت و شنید ہوئی اور آپ فتویٰ دیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ 1 طلاق واقع ہوگی، 3 نہیں، اور تمہیں رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن مجھے اپنے فتوے پہ پورا اطمینان نہیں ہے، چلو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ مسئلہ پوچھتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ایسے مردوں کو سزا دے، جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا ہمارے ہاں ستیہ ناس ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ایسے مردوں کا ناس کرے، ایسے احمق ہیں کہ جو اختیار اللہ نے انہیں دیا ہے یہ ان عورتوں کے سپرد کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اس عورت کے منہ میں مٹی پڑے۔ یہ عربوں کیا محاورہ ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نامراد ہو، بیماریوں کے متعلق کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی نامراد بیماری ہے۔ یہ نامراد بیماری جیسے کسی کو شوگر ہو جائے، فالج ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ایسی بیماری تو کہتے ہیں یہ بڑی بیماری نامراد ہے، حالانکہ سمجھ نہیں آتی بیماری کی مراد ہوتی کیا ہے۔ بیماری کا مقصد اور مراد یہی ہوتی ہے نا کہ جس کے ساتھ چمٹ گئی ہوں یہ مر جائے، تو بیماری تو بامراد ہوئی بابا، نامراد کیسے ہوئی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی جملے میں فرمایا ایسی بات کہ اس عورت کے منہ میں خاک پڑے، کیونکہ طلاق در حقیقت ایسی چیز ہے جس سے کسی نے بھی پسند نہیں کیا۔ سارا خاندان ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، بہو 100 سال کے لیے ہوتی ہے، یہ رشتے 100 سال تک اثر پذیر ہوتے ہیں، اس لیے یہ کوئی کھیل تو نہیں بن جاتا، بنانا چاہیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے کیا فتویٰ دیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو فتویٰ یہ دیا ہے کہ 1 طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ شوہر نے اختیار بیوی کو دے دیا، تو بیوی نے جب کہا تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا بھی یہی فتویٰ ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر تم اس کے علاوہ کوئی فتویٰ دیتے تو میں صاف کہتا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ صحیح نہیں ہے اور تمہیں کہتا کہ تم اس سے رجوع کرو۔
تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس مرد کو کہا کہ جو کچھ تمہاری بیوی نے کہا ہے بس ایک طلاق اس پہ پڑ گئی ہے اور تم اس سے رجوع کر سکتے ہو۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو آدمی نشے میں ہو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اسی پہ حنفی فقہا نے فتویٰ دیا ہے، اور احناف کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن وہ نشہ کتنا ہو، کیا اس نے کہا، یہ سب الفاظ اور حقائق لکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ پھر مفتی کو چاہیے کہ ان پہ فتویٰ دے۔ لوگ زبانی آپ کے بیان کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، جب مفتی کہہ دیتا ہے کہ ہاں بھی طلاق ہو گئی، پھر اس لفظ کو بدل لیتے ہیں، نہیں کہ میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا۔ اس لیے طلاق کے معاملے میں ہمیشہ تحریر لے کے فتویٰ دینا چاہیے۔ زبانی بتانے میں بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اور جس انسان کو مجبور کیا جائے کہ تم طلاق دو، تو اگر وہ زبان سے کہے گا تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں بہت لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے، البتہ وہ زبان سے تلفظ نہ کرے اور کوئی اس کو مارنے لگے اور کہے بیوی کو طلاق دو، کہ لاؤ لکھ دیتا ہوں، تو اس کی تحریر سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ تحریر جبراً اس سے لی گئی ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن میں بہت تفصیلات ہیں۔ یہ اجمالی باتیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی باتیں، اس سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے۔ فتوے کے لیے باقاعدہ مفتیوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بات آئی تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام کی حیثیت رکھتے ہیں، تو قوام نگران کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے۔ عورتوں کی کیا حیثیت ہے مردوں کے مقابلے میں ایک اسلامی معاشرے میں، اسلامک سوسائٹی میں؟ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا جینڈر ایکویلٹی، وہ معاملہ ان عورتوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کا برابر کا حصہ ہیں، یعنی عورت اور مرد ایک ہی جو سنگل یونٹ ہے اس کے دو مساوی کے نصف ہیں، برابر کے نصف ہیں۔ عورتیں مردوں کے ساتھ برابر میں شریک ہیں، برابر کا حصہ ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اور عملی زندگی دیکھیے تو مرد کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے بنسبت عورت کے، اور مرد میں قوت اور طاقت کا تناسب اللہ نے زیادہ رکھا ہے بنسبت عورتوں کے۔ تو جو عملی ضروریات زندگی بھائی کو، باپ کو، شوہر کو، بیٹے کو ادا کرنی پڑتی ہیں، اس وجہ سے وہ قوام ہے، بڑا ہے، اور کسی کی بڑائی کو تسلیم کیے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ جن گھروں میں کوئی بڑا چھوٹا ہوتا ہے جس کی بات سب سنتے اور مانتے ہیں، وہ گھر، اور جس گھر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ گھر دونوں کی طرز زندگی وہ بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح محلے میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، سب لوگ اس کی بات مانتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، وہاں جتنا سکون پایا جاتا ہے ایسے محلوں میں نہیں پایا جاتا جہاں لاابالی پن ہوتا ہے۔ اس سے بھی اوپر کی سطح پہ جہاں حکمران واقعی منتظم ہوتے ہیں اور انتظامی عہدہ ہوتا ہے، اور اس عہدے سے لوگ ڈرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں،
وہ اور جہاں کوئی سر پیر نہ ہو، جس کا جب جی چاہے جھپٹے پنجہ مارے اور حکومت چھین لے، کہ جہاں پنجے مارنے والے زورآور ہوں وہاں کبھی بھی سوسائٹی ایسی ڈیولپ نہیں ہو سکتی جہاں چھوٹے بڑے کی تمیز باقی رہے۔ تو عملی ضرورت کے تحت جو مرد کو ایک طرح کا اختیار حاصل ہے، یہ وہ چیز ہے جسے شریعت نے بتایا ہے کہ وہ قوام ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ مرد کو ایسے اختیارات عورت کے حاصل ہو گئے ہیں جیسے وہ والعیاذ باللہ اس کی مخلوق میں سے ہے۔ اس لیے جینڈر ایکویلٹی یہ وہ تصور ہے جو شریعت نے دیا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ عورت اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ شوہر ایسا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتا تو اسے 1 سال کے لیے علاج کی مہلت دی جائے، اور اگر اس دوران بھی اسے کچھ فائدہ علاج سے نہیں ہوا تو ان دونوں کو الگ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس پہ فیصلہ فرمایا تھا، اور ایسے ہی فیصلہ فرمایا تھا جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اور بھی آسان ہے، میڈیکل اتنی ترقی کر گیا ہے کہ ڈاکٹرز ان کی رائے فوری طور پر سامنے آ جاتی ہے، اور اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی اور قوانین اسلام کے مطابق ہوتے تو کورٹ کو یہ اختیار دیا جا سکتا تھا کہ وہ ڈاکٹروں کی رپورٹ کی روشنی میں مرد کو مجبور کریں ایسے آدمی کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور 1 سال کی بھی مدت نہیں ملتی پھر تو چند مہینے میں عدت پوری ہوئی اور وہ لڑکی دوسری جگہ نکاح کر سکتی۔ اور طلاق میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی فرماتے تھے کہ جب تمہیں طلاق دینی ہو تو بیوی کو ایسے طہر، طہارت، پاکیزگی کی حالت میں طلاق دینا جب تم اس کے قریب نہ گئے ہوئے ہو، تاکہ اس کی عدت جلدی پوری ہو جائے اور وہ جہاں چاہے دوسری شادی کر سکے۔ کیونکہ اگر طلاق دے گا اس وقت جب کہ قربت ہو چکی ہے تو ممکن ہے وہ خاتون امید سے ہوں، اور پھر اس کی عدت کب جا کر ختم ہوگی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنی اس کی مذمت کرتے تھے کہ کوئی آدمی بیوی کو طہر کے علاوہ طلاق دے کہ وہ فرماتے تھے جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق طلاق دینا چاہے اس کے لیے اللہ نے طلاق کا طریقہ بتا دیا اور میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ بے شک کر لے، ہم تو اس کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو مراد یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ایسے کرے گا تو اب ہم اس کو کیا سزا دے سکتے ہیں۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے مکروہ کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو ایسے وقت میں طلاق دے دے جب وہ امید سے ہو۔ اور جملے کا وزن دیکھیے، فرمایا اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق نہ دینا ایسے نہ ہو کہ اللہ تمہیں شرمندہ کر دے، کیونکہ بچے کی پیدائش ہوگی، پھر دودھ چھڑانے تک رضاعت کی بنا پر اس شوہر کو نان و نفقہ دینا پڑے گا اس عورت کا، بچے کے اخراجات کی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو بچے کو دیکھ کر دل پسیجے گا نا، شرم آئے گی نا کہ میں نے کیا کیا۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جائے گا 1.5 برس کا، تو پھر جی چاہے گا کہ اب اس بیٹے کو یا بیٹی کو بیٹی یا بیٹا بناؤں اور اس عورت کو بیوی کے طور پر رکھ لوں، لیکن اب وہ طلاق دے چکا ہے، اب کیا کرے گا؟
ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اس کو شرمندہ کر دے گا، ایسے نہ کرے۔ یہ سب چیزیں اسی لیے تھیں کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں اور اپنی معاشرتی زندگی کو اس تعلیم کے مطابق بیان کریں، اپنی معاشرتی زندگی کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالیں، عمل کریں۔ لیکن ہمارے ہاں تعلیم کی کمی کی وجہ سے نکاح کر لیتے ہیں تو انہیں طلاق کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، اور طلاق دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طلاق دینی ہے کیا نہیں ہے، بس انہوں نے ایک طلاق کا لفظ سن رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر ہوتا کہیں اسلام کا قانون اور شریعت نافذ ہو چکی ہوتی تو جو شخص 3 طلاقیں دیتا، حکمران شریعت کے اعتبار سے اس کو تعزیر لگاتے، جیل ڈال دیتے، تاکہ لوگوں میں جہالت کا یہ سلسلہ بند ہوتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ شوہر نے اگر بیوی سے الگ ہونا ہے تو طلاق کا راستہ موجود ہے، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ بیوی کو اس کے کسی نقص یا عیب کی وجہ سے ٹھکرا دو۔ وہ فرماتے تھے کہ کسی عیب کی وجہ سے آزاد اور شریف عورت کو نہیں ٹھکرایا جائے گا۔ اس کا آسان حل شریعت نے یہ بتایا ہے کہ شادی سے پہلے وہ اطمینان کر لے کہ بیوی میں کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے، اور بیوی بھی اطمینان حاصل کر لے کہ شوہر میں کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے کہ شادی کے بعد یہ ایک دوسرے سے الگ ہونے پر مجبور ہو جائے۔ کوئی جسمانی کمزوری ہے، کوئی ایسی چیز ہے شوہر میں، بیوی ناپسند کرتی ہے، وہ الگ ہونا چاہے گی، اور یہی حال شوہر کا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک جگہ ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون میں ایک برس کا داغ پایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ختم فرما دیا تھا۔ آپ کی طبیعت مبارکہ اس پر گرانی ہوئی، بوجھ ہوا، اور آپ اپنی طبعی نظافت اور اللہ نے جو طبیعت میں انتہائی پاکیزگی رکھی تھی اور ان چیزوں سے بودھ رکھا تھا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو توڑ دیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے دور میں پہلے ہی سے ان چیزوں میں اطمینان کر لینا چاہیے، کہ ایسے نہ ہو کہ انسان کسی بندھن میں پھنس جائے اور ایسا برا پھنس جائے کہ کل کو نہ اسے جاری رکھ سکے اور نہ اسے توڑ سکے۔ اور یہ ضروری ہے کہ طلاق اور اس سے متعلقہ مسائل کا علم حاصل کیا جائے، ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ طلاق اگر کسی کو دینا ہی ہے تو اسے علم ہونا چاہیے کہ طلاق کے لیے کیا قاعدہ اور قانون شریعت نے مرتب کیا ہے، تاکہ عملی زندگی میں اس انسان کو دقت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ کسی لڑکی کو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ اسے طلاق کسی وقت بھی مل سکتی ہے اور اس گھر میں اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو وہ ان ممکنہ ذرائع سے کام لے جن ذرائع کی وجہ سے وہ ماں نہ بن سکے، کیونکہ اگر وہ ماں بن جائے گی اور یہ اسے طلاق دے دیں گے تو اس لڑکی کی زندگی اور مصیبت میں پڑ جائے گی۔ تو وہ کوئی بھی ایسا ذریعہ حتیٰ کہ ابارشن کو اختیار کرتی ہے، جبکہ بچے کی امید جو ہے وہ 4 مہینے سے کم ہے، تو یہ سب اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، تاکہ اس بیچاری کی زندگی مظلومیت کی نظر نہ ہو۔ مگر اصل میں دیکھیں تو ان تمام چیزوں کا تعلق پھر وہیں جا کر ملتا ہے علم سے، اور علم ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے۔ معاشرتی زندگی اس علم کے بغیر
کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتی. کوشش کرنی چاہیے